روزہ کی حالت میں انجیکشن لگوانا۔ علامہ غلام رسول سعیدی لکھتے ہیں، تحقیق یہ ہے کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ قدیم فقہا کے دور میں انسانی جسم کی اور اس کے تمام اعضاء کی مکمل تحقیق نہیں ہوئی تھی اور ان کے نظریات محض مفروضات پر مبنی تھے۔ اب تحقیق اور تجربہ سے ان کے کئی نظریات غلط ثابت ہو چکے ہیں۔ ان کا مفروضہ تھا کہ دوا یا غذا معدہ میں پہنچ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جب ہم منہ کے ذریعہ دوا کھاتے ہیں تو معدہ کے ہضم کرنے کے بعد وہ دوا خون میں پہنچ جاتی ہے۔ جب تک وہ دوا خون میں نہ مل جائے اس کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا۔ اب میڈیکل سائنس نے ترقی کر لی ہے اور انجیکشن کے ذریعے دوا کو براہ راست خون میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ لہٰذا منہ کے ذریعہ دوا کھانے سے جو فائدہ مطلوب ہوتا ہے وہ انجیکشن کے ذریعہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اس لیے جس طرح دوا کھانے سے روزہ ٹوٹتا ہے اسی طرح انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بعض علماء یہ شبہ پیش کرتے ہیں کہ پھر مچھر یا بھیڑ کے ڈنگ لگنے سے روزہ کیوں نہیں ٹوٹتا؟ اس کا جواب یہ کہ روزہ ٹوٹنے کا مدار اس پر ہے کہ انسان اپنے علم اور اختیار سے کوئی دوا یا غذا جسم میں پہنچائے اور مچھر یا بھیڑ کے کاٹنے میں انسان کا علم اور اختیار نہیں ہے۔ ثانیہ، ان کے ڈنک سے جو زہر جسم میں پہنچتا ہے وہ دوا یا غذا نہیں بلکہ اس سے جسم کو ضرر لاحق ہوتا ہے۔ دوا یا گلوکوز کا انجیکشن علم اور ارادہ سے لگوائے جاتے ہیں، اس میں بدن کی اصلاح اور تقویت ہے، اس لیے ان کے لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس میں صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ تشریف لائے اور فرمایا، اے عائشہ، کیا روٹی کا ٹکڑا ہے؟ میں آپ کے پاس روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر آئی۔ آپ نے اسے منہ میں رکھ کر فرمایا، اے عائشہ، بتاؤ اس سے کوئی چیز میرے پیٹ میں گئی؟ یہی معاملہ روزہ دار کے بوسہ دینے کا ہے۔ روزہ صرف کسی چیز کے داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے، خارج ہونے سے نہیں ٹوٹتا۔ صحیح بخاری جیم 1 سواد 260۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، وضو ٹوٹنے کا تعلق ان چیزوں سے ہے جو خارج ہوں اور روزہ ٹوٹنے کا تعلق ان چیزوں سے ہے جو داخل ہوں۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم کے پاس آیا، اس نے عرض کیا، میری آنکھ میں تکلیف ہے، آیا میں روزہ میں سرما لگا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔